20 रजब 56 हिजरी। अल्लाह पाक ने इमाम हुसैन और बीबी रुबाब सलाम अलैहा को एक फूल जैसी बेटी अता की। जैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बीबी सकीना को देखते हैं तो आंखों को नम करके फरमाते हैं, तू मेरी फातिमा सकीना है, यानी वो फातिमा जो दिल को सुकून दे। इमाम हुसैन की गोद में बीबी सकीना थी और इमाम हुसैन रो रहे थे। इतनी देर में जनाब अब्बास अलमदार आए और फरमाने लगे, ऐ मेरे मौला, आप रो क्यों रहे हैं? इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ अब्बास, ये मेरी बेटी बहुत दुख देखेगी और अनकरीब मेरे नाना की उम्मत मुझे शहीद करेगी और फिर ये बेटी कम उम्री में जालिमों के ताज़ियाने और तमाचे खाएगी। जनाब अब्बास ने जैसे ही ये बात सुनी तो फरमाया, ऐ मेरे मौला, जब तक मैं जिंदा हूँ सकीना पे कोई आंच नहीं आएगी। सकीना की हर हाजत पूरी करने की जिम्मेदारी आज से मुझ पे है। बस उस दिन के बाद जनाबे अब्बास बीबी सकीना से बेपनाह मोहब्बत किया करते थे। अपनी मुर्शिदजादी आकाजादी कह के बुलाया करते थे। जब भी बीबी सकीना को किसी चीज की हाजत होती तो वो अपने चचा अब्बास को बुलाती। जनाबे अब्बास वो हाजत पूरी करते। बस दौर बदलता गया। बीबी सकीना की उम्र मुबारक अभी 3 साल तक ही हुई थी कि रसूलुल्लाह की उम्मत ने इमाम हुसैन पे ऐसा जुल्म किया। इमाम हुसैन नहीं चाहते थे कि मेरा खून नाहक अल्लाह के रसूल के इस मुकद्दस शहर में बहे। बस पूरे काफले के साथ बीबी सकीना भी इमाम हुसैन के काफले में शामिल होती है और मदीने से मक्का और मक्का से करबला की तरफ सफर करती है। रास्ते में जनाब अब्बास थोड़ी थोड़ी देर के बाद बीबी सकीना की अमारी की तरफ आते हैं और फरमाते हैं, ऐ मेरी आकाज़ादी, गुलाम के लिए क्या हुक्म है? बीबी सकीना मुस्कुरा के फरमाती, ऐ मेरे चचा, आप जीते रहें, आपके बच्चे जीते रहें। बस ये काफिला जैसे ही 2 मुहर्रम को करबला पहुंचता है तो सादात पे जुल्म के पहाड़ टूट पड़ते हैं। 4 मुहर्रम को जहां इमाम हुसैन ने नहर फरात के किनारे खैमे लगाए थे, वहां से खयाम उखाड़े जाते हैं। जनाबे अब्बास सब्र करते हैं और खैमों को नहर से दूर लगाते हैं। यहाँ तक कि 7 मुहर्रम को सादात का पानी बंद कर दिया जाता है। किसी को भी नहर से पानी लेने की इजाजत नहीं होती। खयाम में पानी खत्म होता जाता है और यहाँ तक कि जब 10 मुहर्रम आती है, एक एक इमाम हुसैन का साथी अल्लाह के दीन पे कुर्बान होता जाता है। तमाम बच्चे बार बार बीबी सकीना के पास आते और फरमाते, ऐ सकीना, तुम तो हमेशा कहती थी किसी को कुछ भी चाहिए मुझे बताओ, मैं अपने चचा अब्बास से कहूंगी। आज हम सबको बहुत प्यास लगी है, अपने चचा अब्बास से कहें हमें पानी लाके दे। बीबी सकीना जनाब अब्बास के पास आके फरमाती है, ऐ मेरे चचा, खैमों में बच्चे प्यासे हैं। मेरा 6 माह का भाई असगर झूले में तड़प रहा है, मुझे नहर से पानी लाके दें। जनाब अब्बास बीबी सकीना के कदम चूमते हैं और फरमाते हैं, चलो मुझे अपने बाबा से इजाजत दिला के दो, मैं पानी लेके आऊंगा। बीबी सकीना जनाब अब्बास मौला हुसैन के पास आते हैं, इजाजत लेते हैं। मौला हुसैन रो के फरमाते हैं, ऐ सकीना, अगर अब्बास को नहर पे भेजना है तो जाओ बीबी ज़ैनब से इजाजत मांगो। बीबी ज़ैनब ने जैसे ही सुना, जनाब अब्बास से फरमाती हैं, ऐ मेरे भाई, मेरे बाबा ने मुझे पहले ही बताया था कि अनकरीब तुझे कैदी बनाया जाएगा। कूफा और शाम के बाजार में पत्थर मारे जाएंगे। आज मुझे बाबा की वसीयत याद आती है। बस इजाजत लेके जनाब अब्बास नहर पे जाते हैं और वहाँ बीबी सकीना तमाम बच्चों से कहती है, अपने हाथों में कूजे पकड़ो, अनकरीब मेरा चचा आने वाला है, सबको पानी मिलेगा। तमाम बच्चे टीले पे खड़े होके नहर की तरफ देखते हैं कि अलम जा रहा है। बस अलम जाते जाते जैसे ही बच्चे देखें कि अलम गिरना शुरू हो गया और अब अलम नजर नहीं आता, सब मायूस हो जाते हैं। बस कुछ देर गुजरी, फिर से देखते हैं कि अलम खयाम की तरफ आ रहा है और इमाम हुसैन के हाथों में अलम है और खाली मश्क। बीबी सकीना रो के फरमाती है, ऐ मेरे बाबा, मेरा चचा अब्बास कहाँ है? इमाम हुसैन फरमाते हैं, तुम्हारे चचा
تمہارے نانا رسول اللہ اور دادا علی کے پاس گئے ہیں۔ بی بی سکینہ امام حسین سے لپٹ جاتی ہے۔ امام حسین بی بی سکینہ سے پیار کرتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا امام حسین علیہ السلام اپنی بیٹی سکینہ کو اپنے سینے پہ سلایا کرتے تھے۔ بس پورا دن بی بی سکینہ یہی دیکھتی رہتی ہے کہ جو میدان میں جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ کچھ دیر کے بعد معصوم علی اصغر جھولے سے خود کو گرا دیتے ہیں۔ امام حسین ان کو میدان میں لے جاتے ہیں اور اصغر کی شہادت کے بعد خیمے کے پیچھے ان کی قبر بنا دیتے ہیں۔ بس امام حسین تمام بیویوں سے الوداع کرنے کے لیے خیمے میں آتے ہیں۔ سب سے رخصت ہونے کے بعد جیسے ہی ذوالجناح پہ بیٹھتے ہیں، ذوالجناح کو حکم دیتے ہیں چلو مرتجز، لیکن گھوڑا آگے چلتا نہیں ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں 3 دن سے تو بھی پیاسا ہے، بس اب کچھ دیر کی تکلیف ہے، مجھے آخری مرتبہ میدان میں لے کے جاؤ۔ گھوڑا اپنی زبان میں کہتا ہے اے میرے آقا، میں 1000 مرتبہ آپ کو لے کے جاتا، لیکن میرے قدموں میں آپ کی بیٹی سکینہ لپٹی ہوئی ہے۔ امام حسین دیکھے بی بی سکینہ قدموں میں لپٹ کر رو رہی ہے اور کہتی ہے اے گھوڑے، میرے بابا حسین کو میدان میں نہ لے کے جا، جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ امام حسین بی بی سکینہ کو پیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے میری بیٹی، تو علی کی پوتی ہے، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اس کے دین کے لیے ہم قربان ہو جائیں۔ بس میدان میں امام حسین جاتے ہیں، شہادت کا جام پیتے ہیں، خیام کو آگ لگائی جاتی ہے۔ بس لاکھوں کا مجمع اور ایک طرف صرف 35 خیمے، سامان بہت کم تھا اور لوٹنے والے بہت زیادہ۔ بس اتنے میں کسی ظالم نے دیکھا کہ بی بی سکینہ کے کانوں میں بالیاں پہنی ہوئی ہیں۔ وہ قریب آتا ہے، بالیوں کو پکڑ کے زور سے کھینچتا ہے اور کانوں سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ بی بی سکینہ روتی رہتی ہے۔ بیبیوں کو لوٹنا شروع کرتے ہیں، کسی کے سر پہ نیزہ مارتے ہیں، کسی کی پیٹھ پہ تازیانہ مارتے ہیں، کوئی تماچا مارتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے۔ بس بابا بابا کہہ کے بی بی سکینہ روتی رہتی ہے، مقتل گاہ میں دوڑتی رہتی ہے۔ اتنے میں پتھروں کے ڈھیر سے امام حسین کے پامال ٹکڑوں سے آواز آتی ہے اے میری بیٹی سکینہ، ادھر آؤ، تمہارا بابا یہاں ہے۔ بی بی سکینہ جیسے ہی بابا کی خوشبو محسوس کرتی ہے، ان ٹکڑوں پر سر رکھتی ہے اور سو جاتی ہے۔ جیسے ہی شام غریباں ختم ہوتی ہے، صبح کا سورج سادات کے لیے یتیمی لاتا ہے۔ سب کو رسیوں میں باندھا جاتا ہے، لیکن بی بی سکینہ سب سے چھوٹی ہوتی ہے۔ سب بیبیوں کے ساتھ معصوم بچی کو بھی باندھا جاتا ہے اور یوں یہ قافلہ آگے بڑھنا شروع کرتا ہے۔ کوفہ و شام کے بازار میں پتھروں کے ساتھ سادات کا استقبال ہوتا ہے۔ یزید کے محل میں بار بار یتیمی کے تانے ملتے ہیں۔ جیسے ہی قید خانے میں بیبیوں کو ڈالا جاتا ہے، بی بی سکینہ بار بار اپنے بابا کو یاد کرتی اور روتی رہتی۔ بی بی سکینہ کی آواز میں اتنا درد تھا کہ یزید کا محل بی بی سکینہ کے رونے سے گونجتا رہتا۔ تب سے بی بی سکینہ کو یزید کے سپاہی رقیہ کہتے ہیں، یعنی زیادہ رونے والی بی بی۔ بس ایک مرتبہ یزید سونے کی کوشش کرے، بی بی سکینہ کے رونے کی آواز سے اس کو نیند نہ آئے۔ وہ کہتا ہے یہ بچی کیا چاہتی ہے؟ سپاہی زندان میں آتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ امام سجاد فرماتے ہیں یہ اپنے بابا کو یاد کرتی ہے، اس کو اس کے بابا کا سر کچھ دیر کے لیے دے دو، یہ خاموش ہو جائے گی۔ یزید زندان میں امام حسین کا سر بھجواتا ہے۔ جیسے ہی امام حسین کے سر کو بی بی سکینہ دیکھے، رو کے فرماتی ہے اے میرے بابا، یہ آپ کو کیا ہوا؟ آپ کی رگیں کس نے کاٹی ہیں؟ آپ کے چہرے پہ تماچے کس نے مارے ہیں؟ آپ کے سر پہ یہ خاک کیوں ڈلی ہوئی ہے؟ امام حسین کی آنکھیں کھلتی ہیں اور اپنی بیٹی سے کہتے ہیں اے میری سکینہ، میرے سر پہ اپنا سر رکھ، میں تجھے لینے آیا ہوں۔ بی بی سکینہ امام حسین کے سر پہ سر رکھتی ہے اور دارالفنا سے دارالبقاء کی طرف کوچ کر جاتی ہے۔ امام سجاد نے جب رونے کی آواز نہ سنی تو قریب آ کے دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں اے پھپھی ماں زینب، میری بہن سکینہ میرے بابا حسین سے جا ملی۔ 3 دن کا کٹھا پانی امام سجاد زندان میں منگواتے ہیں اور بی بی سکینہ کو غسل دیتے ہیں اور زندان میں بی بی کی قبر بنا دیتے ہیں۔ بس 2 سال 6 ماہ کے بعد جب یزید کی سلطنت میں بغاوت حد سے زیادہ ابھر جاتی ہے
تو یزید آل محمد کو رہا کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے جیسے ہی رہائی کی خبر بی بی رباب تک پہنچی، بی بی رباب خود کو بی بی سکینہ کی قبر پہ گرا دیتی ہے اور زور زور سے کہتی ہے، اے میرے اللہ، اب میں یہ قید خانہ کیسے چھوڑ کے جاؤں؟ یہاں تو میری سکینہ رہتی ہے۔ بی بی زینب فرماتی ہے، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم یہاں سے اپنے وطن واپس چلیں۔ بس بی بی رباب کو بی بی سکینہ کی قبر سے الگ کر کے واپس مدینے آتے ہیں۔ اس وقت اموی خاندان کی حکومت تھی، زندان میں کسی انسان کو آنے کی اجازت نہ تھی۔ بس شام والوں کو یہ معلوم ہوا کرتا تھا کہ قید خانے میں حسین کی کوئی بیٹی یا علی کی کوئی پوتی شہید ہو گئی ہے۔ پورا شام اس بی بی کو رونے والی بی بی یعنی رقیہ کے نام سے جانتے تھے۔ جب اموی سلطنت ختم ہوئی، عباسی سلطنت ختم ہوئی، تو وہاں قید خانے میں بی بی رقیہ کے نام سے ایک مقبرہ بن جاتا ہے اور لوگ زیارت کے لیے دور دور سے آتے ہیں۔ بس یہ دور گزرتے گزرتے تقریباً 1230 ہجری میں، یعنی آج سے تقریباً 200 سال پہلے، ایک رات بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا اس دور کے بڑے عالم متقی سید ابراہیم دمشقی کو خواب میں آتی ہیں اور فرماتی ہیں، تو ہماری اہل بیت میں سے ہے، سید ہے، میری قبر میں پانی آ رہا ہے، میری قبر کو پھر سے بناؤ۔ یہ خواب جب 3 دن مسلسل جناب ابراہیم دیکھتے ہیں تو اس دور کی سلطنت کے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، مجھے بی بی رقیہ کا حکم ملا ہے کہ میں ان کی قبر کو پھر سے بناؤں۔ بس اجازت ملتی ہے، وہ اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ تنہا بی بی سکینہ کی قبر کے پاس آتے ہیں، قبر کو کھولتے ہیں۔ بس جیسے ہی قبر کو کھولیں تو ان کی بیٹیاں زور زور سے روتی ہیں۔ حضرت ابراہیم دمشقی پوچھتے ہیں، اے میری بیٹیوں، زور سے کیوں رو رہی ہو؟ وہ بیٹیاں کہتی ہیں، اس بی بی کو اتنے تماچے لگے ہیں کہ آج تک ان کے رخسار نیلے ہیں، اور یہ ہماری بی بی اتنی غربت کے عالم میں شہید ہوئی ہے کہ ان کو کفن تک نصیب نہ ہوا۔ جو کرتا بی بی کو پہنا ہوا تھا اسی کرتے میں بی بی کو دفن کر دیا۔ بس سب مل کے گریہ کرتے جاتے ہیں اور بی بی سکینہ کی قبر پھر سے بناتے ہیں۔ سلام ہو بی بی سکینہ پر، سلام ہو آل محمد پر۔